خداوند متعال تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص سید الطاف شاہ صاحب کی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز تقوی ہے، اور یہ دن رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ایام کا سردار ہے، مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان ہے، اور دنوں کا سردار روز مبارک جمعہ ہے۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ عرائض عرض کروں گا موت کے متعلق، اور یہ زندگی جو ایک فانی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، جس دنیا کو، اس زندگی کو ہم نے اسی جگہ چھوڑ کر جانا ہے، اور جو کچھ چھوڑ کر جانا ہے وہ ساتھ کچھ بھی نہیں جانا، اور جہاں جانا ہے اس کی تیاری کے لیے انسان نے اسی دنیا میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اسی دنیا میں اپنی تیاری کرنی ہے، اسی دنیا میں سفر آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھی کرنی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جو خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی ہے، خطبہ جمعہ رسول اللہ کا وہ خطبہ جمعہ ہے، یا ائمہ معصومین سے جو روایت ہوا ہے وہ یہ نماز جعفریہ میں موجود ہے، جو آپ کے سامنے ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ سے موت کے متعلق کہ رسول اللہ کی احادیث میں اور رسول اللہ کے خطبات میں یا ائمہ معصومین کے خطبات میں موت کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی جو آیت ہے آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز شانہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل شیء حالک، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، ہر چیز نے اس دنیا سے مٹ جانا ہے، الا وجہہ، مگر اللہ کا وجہ ہے، ذات مبارک اللہ ہے جس نے باقی رہنا ہے، اللہ کے سوا کسی نے باقی نہیں رہنا، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے، جو خلق ہوا ہے اس نے مٹنا بھی ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہے، آب حیات ابدی کسی کو شامل نہیں ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام بزرگ ترین انسانیت کی شخصیات، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، اور کئی انبیاء جن کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور حتیٰ کہ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک پیریڈ گزارا زندگی کا اس دنیا کے اندر، اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ جتنی انسانیت آج تک رہی، حضرت آدم سے لے کر آج تک، سب نے اس دنیا سے، کچھ چلے گئے، کچھ باقی ہیں جنہوں نے اس راہ پر آگے سفر کرنا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل شیء حالک، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، الا وجہہ، صرف ایک ذات ہے جس نے نہیں مٹنا، جس کو فنا نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس نے باقی رہنا ہے ہر دم، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور میں نے یہ پہلے بھی خطبات جمعہ میں عرض کیا تھا، موت ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی مذہب اختلاف نہیں کرتا، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ایتھسٹ ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب اور مکتب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ موت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ کے دین کو نہیں مانتا، آپ کے قرآن کو وہ نہیں مانتا، لیکن موت کو سمجھتا ہے، موت کو مانتا ہے کہ موت آنی ہے، دنیا سے جانا ہے ہم نے۔ کیسے جانا ہے یہ ہر انسان نے اپنی تیاری کے مطابق اپنی آمادگی ظاہر کرنی ہے۔ کون سا انسان کیسے اس دنیا سے گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اس نے فرمایا کہ جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، ہر چیز فانی ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر موجود ہے فانی ہے، فانی ہے، مٹ جانے والا ہے۔
وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو باقی رہنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء نے بھی جانا ہے، انسانوں نے بھی جانا ہے، اولیاء نے بھی جانا ہے، ائمہ نے بھی جانا ہے، اور گئے ہیں، اس دنیا سے انتقال کیا ہے، شہادت ہوئی ائمہ کی، اور اس دنیا سے ہر انسان نے اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے، کس نے کیا کمایا۔ امیر المومنین کی حدیث ہے کہ دنیا بھی ایک سفر کا نام ہے، آخرت بھی ایک سفر کا نام ہے۔ دنیا میں انسان جب سفر کرتا ہے اپنے ساتھ زاد راہ اٹھاتا ہے، سامان سفر اکٹھا کرتا ہے، بیگ بناتا ہے، اپنے ساتھ ضروریات زندگی لیتا ہے جو سفر میں کام آتی ہیں۔ اگر سفر کا سامان ساتھ نہ لے، سفر مکمل نہیں ہوتا یا سفر میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آخرت کا سفر، موت کا سفر بھی دنیا کی سفر کی طرح ہے، اس میں کچھ سامان آپ کو چاہیے۔ وہ کیا سامان ہے؟ وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ انسان کا تقوی ہے، وہ انسان کی نماز ہے، وہ انسان کے روزہ ہے، وہ انسان کی شخصیت ہے، انسان کا اخلاق ہے، انسان کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہے۔ انسان نمازیں پڑھتا رہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا نہ ہو، لین دین میں اچھا نہ ہو، پیسے لیتا ہو لیکن دیتا نہ ہو، روایات میں ہے اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا نہیں ہے، جو لوگوں کے ساتھ لین دین میں اچھا نہیں ہے، جو لوگوں کے ساتھ اخلاق میں اچھا نہیں ہے، جو بد کردار ہے، جو لوگوں کے ساتھ برا رویہ اپناتا ہے، نمازیں پڑھتا رہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ دو قسم کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے جو حقوق ہیں میں معاف کر دوں گا، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں مہربان ہوں، میں وہاب ہوں، بن مانگے تمہیں عطا بھی کرتا ہوں، میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا۔ حقوق العباد، لوگوں کے حقوق اگر تم نے ضائع کیے میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ شخص نے تمہیں معاف کر دے۔ حقوق ادا کریں اس دنیا کے اندر۔ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے آپ کا، یہ معیار ہے کہ آپ کے اعمال کی قبولیت ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ لوگوں کے ساتھ رویہ برا ہے، انتہائی برا، اور اعمال نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، کوئی شے قابل قبول نہیں ہے اگر آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کی گفتار اچھی نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ ہے، یہ حقیقی مسلمان ہے، یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، زبان سے ایسے بول کہتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کا مطلب یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل سے، زبان سے اور ہاتھوں سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں نقصان دیا ہے۔ یہ اعمال ہیں جو انسان نے اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ اگر ان اعمال کو اکٹھا کیا تو سامان سفر آخرت آسان ہو گیا، اور وہ سفر اتنا آسان ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے ملائکۃ المقربین اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے مقرب ترین ملائکہ جب مومن اس دنیا سے جائے، ایمان والا اس دنیا سے جائے، ملائکۃ المقربین اس کا استقبال کرتے ہیں، اللہ کے مقرب ترین ملائکہ۔ ایک روایت میں ہے جو شخص مومن بن کر اس دنیا سے اٹھتا ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا شہید ہے، شہادت کا درجہ ہے اس کے پاس۔ کون جو اہل بیت کی محبت مرتا ہے، جس نے دل میں بھی اہل بیت سے محبت کی ہے، عمل سے بتایا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، صرف زبانی دعویٰ نہیں رکھتا، عمل بھی اس کا بتاتا ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس کا کردار بتاتا ہے اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس کی گفتار بتاتی ہے اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ شیعہ علی ہے۔ اگر ایسا مومن اس دنیا سے چلا جائے، معصوم فرماتے ہیں علی علیہ السلام اس کا استقبال کرتے ہیں، معصومین اس کا استقبال کرتے ہیں، اگر کردار لے کر گیا ہے، اور اگر کردار لے کر نہیں گیا پھر کوئی استقبال نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس انسان کا جس نے اپنا کردار نہیں بنایا، ایمان لے آیا لیکن مومن والی شخصیت نہیں بنائی، قرآن پر عمل نہیں کیا، اہل بیت کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ اسی دنیا میں اپنے آخرت کے سامان سفر کو انسان نے تیار کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے، اور پھر آخرت کے سفر کی طرف جانا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں اسی خطبے سے عرض کروں گا آج، کہ یہ معصومین علیہ السلام نے جو خطبہ ہمیں تعلیم فرمایا جمعہ کا، اس جمعے کی خطبے میں کیا تعلیمات ہیں؟
اما کلیل وا اصفا الا متا تلک الرقدۃ ونحن فی دار بالبلاء المحفوفہ، فرمایا کہ جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے اور عذر کے ساتھ معروف ہے اور حالات کے ہمیشہ نہیں رہتے اور اترنے والے سلامت نہیں رہتے، فرمایا انسان جو مشکلات کے اندر زندگی میں گھرا ہوا ہے، اگر یہ نیک اعمال نہیں کرتا آخرت میں بھی مشکلات میں پھنس گیا، آخرت میں بھی مشکلات کا سامنا کرے گا۔ ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، اس کا بھی میں جواب دیتا جاؤں کہ یہ بھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آج مثلاً ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، ابھی قیامت کو تو بہت دیر ہے، قیامت کا تو پتہ نہیں ہے نا کسی کو کب قیامت نے آنا ہے۔ آج ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے تو قیامت کو تو دیر ہے، اس عرصے کے دوران یہ جو شخص فوت ہو گیا ہے یہ کیا کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا، جہنم میں ہوگا؟ اس کو عذاب ہوگا یا جزا ملے گی اگر نیک ہے تو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا سے چلا جائے اس دن سے لے کر، اس لمحے سے لے کر روز قیامت تک یہ شخص عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ اگر یہ انسان دنیا میں نیک تھا تو عالم برزخ اس کے لیے بہت پرسکون ہے، بہت اطمینان بخش ہے۔ اگر دنیا میں یہ انسان نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، مومن انسان تھا، عالم برزخ میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، نعمتیں ہیں اللہ کی۔ جنت میں بھی نہیں گیا کیونکہ حساب کا دن قیامت کا دن ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا اور نیک نہیں تھا، یہ عالم برزخ میں پرسکون نہیں ہے، اطمینان بخش حالت میں نہیں ہے، یہ بہت پریشان ہے، بہت نڈھال ہے، اپنے اس آخرت کے انجام پر دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہوا میرے ساتھ، اے کاش کچھ عمل کر لیتا۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت جب بعض لوگوں کو اٹھائے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا، وہ کہیں گے اے پروردگار ایک موقع ہمیں دے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر دیکھ ہم پہلے والوں سے زیادہ عمل کریں گے، پہلے سے بہت زیادہ عمل کریں گے، اچھے بن جائیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اب روزے بھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب موقع نہیں ہے، تمہیں میں نے 60 سالہ زندگی دی، تمہیں 80 سالہ زندگی دی، تمہیں 100 سالہ زندگی دی، انبیاء تمہارے پاس بھیجے، ائمہ تمہارے پاس بھیجے، قرآن مجید تمہارے پاس موجود تھی، ہدایت کے کئی ذریعے تمہیں بھی دیے، تم نے ہدایت حاصل نہیں کی، اب کہتے ہو کہ اور موقع دو۔ ابھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ ان کو موقع دے بھی صحیح نا، پھر بھی انہوں نے اعمال صالحہ بجا نہیں لانے، اگر دنیا میں پہلے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے اب بھی کچھ نہیں کرنا، یہ حقیقت ہے بات۔ آخرت کی دن ایسا موقع آئے گا، بعض لوگ کہیں گے پروردگار ایک دفعہ موقع دے دوبارہ، اب جو زندگی گزار کے آئے ہیں اس میں اچھے اعمال نہیں کیے، اب ہمیں ایک دفعہ دوبارہ زندگی دے، موقع دے تاکہ ہم اچھے اعمال کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں موقع نہیں دوں گا، تمہارے پاس وقت ختم ہو گیا، اور فرض کیا اگر تمہیں موقع دوں بھی صحیح پھر بھی تم نے اچھے اعمال نہیں کرنے۔ اللہ کو پتہ ہے تمہارا تم نے کیا کیا ہے زندگی کے اندر۔ میں نے کچھ دن پہلے جب شاہ صاحب کی کلہانی تھی اس میں بھی یہی بات عرض کی، جب جانا ہے اس دنیا سے، ہر کسی نے جانا ہے، یہ معلوم ہے کہ ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فانی تمام چیزیں فانی ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ سب نے جب جانا ہے اس دنیا سے، پتہ ہے ہم نے جانا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا، کوئی شوگر سے مر جائے گا، کوئی کسی اور بیماری سے مر جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جائے گا، کیوں نہ موت ایسی آئے جو اللہ کی راہ میں ہو، وہ بھی تو موت ہے۔ ایک موت وہ ہے جو شوگر سے گھر میں بستر پر مر گیا، ایک موت وہ ہے جو میدان جنگ میں راہ خدا میں اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر قیام کرتے ہوئے آ جائے۔ اسی کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ یہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن دل میں محبت علی تھی، دل میں محبت اہل بیت تھی، اور کردار سے اعمال سے بتاتا تھا کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ اگر گھر میں بھی مر جائے مات شہیدہ، یہ شہید ہے، اس کا درجہ شہداء والا ہے۔ وَكَانَ مُسْتَغْفِرًا، یہ مغفرت شدہ ہے، یہ توبہ اس کی ہو گئی ہے، بے شک گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اہل بیت والا کردار اپنایا ہوا ہے، اہل بیت کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی سیرت پر عمل کر رہا ہے۔ اگر گھر میں بیٹھا ہوا بھی اس دنیا سے چلا جائے مات شہیدہ، یہ شہید ہے۔ اور وہ اس انسان کا کیا مرتبہ اور رتبہ ہوگا جو راہ خدا میں قیام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اپنے ساتھ اور ان کو بھی بخشوا کے جائے۔ ایک حدیث ہے کہ
کچھ لوگ ہوں گے روز آخرت شفاعت کریں گے، روز آخرت شفاعت کریں گے انسان کی. اس میں سے ذکر ہے طالب علم شفاعت کرے گا اپنے والدین کی. ایک اور روایت میں باپ اپنے بچوں کی شفاعت کرے گا اگر مومن ہے، اگر ایمان والا ہے، اگر اس کے اعمال صالح ہیں، اپنے بچوں کی شفاعت کرے گا. ایک اور حدیث میں وہ بچہ جو شیر خوار تھا اور اس دنیا سے فوت ہو گیا، پیدا اور فوت ہو گیا، وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. ایک حدیث میں شہید شفاعت کرے گا، طالب علم شفاعت کرے گا. اب یہ تو باپ ہے نا جس کے ساتھ اولاد کو محبت ہوتی ہے. ایک حدیث کے مطابق آخری حدیث اس کے بعد اختتام ہے. اس حدیث میں اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے اور اگر وہ چاہتا ہے اس دنیا میں سے جانے کے بعد بھی اعمال صالحہ کا ثواب اس کو ملتا رہے، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اعمال جو نامہ اعمال ہے، نامہ اعمال کی جو کتاب ہے، وہ جب تک آپ زندہ ہیں وہ کھلی ہوئی ہے، لکھا جا رہا ہے. جیسے آپ دنیا سے گئے نامہ اعمال بند، کھاتہ بند ہو گیا. اب کوئی عمل آپ کے نامہ اعمال میں شامل نہیں کیا جائے گا مگر وہ کام جو دنیا میں آپ کر گئے اور ان کا ثواب اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھا ہے، صدقہ جاریہ. 3 کام رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ایسے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں، قیامت کے دن تک جب تک وہ شے باقی ہے اللہ آپ کو اجر دیتا رہے گا. آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن دنیا میں وہ کام آپ کر گئے ہیں تو اللہ آپ کو اجر بھی دیتا رہے گا. وہ کون سے 3 کام ہیں؟ پہلا عمل کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے جائے اور نیک اور صالح اولاد پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، اگر نیک اور صالح اولاد پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، یہی اولاد اس کی بخشش کے لیے کافی ہے. نیک اور صالح اولاد. دوسرا، رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا علم اس کے پاس تھا جو وہ لوگوں کو بتا کر گیا ہے، لوگوں کو سکھا کر گیا ہے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. یہی علم باعث بنے گا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. تیسرا کام رسول اللہ فرماتے ہیں صدقہ جاریہ. کوئی ایسا کام کر گیا جو لوگوں کے لیے عوام کے لیے فائدہ مند تھا. مثلا کوئی درخت لگا گیا، کوئی نلکا لگا گیا، کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی ادارہ بنا کے گیا، کوئی مسجد میں اس نے پوری مسجد نہیں بنوائی، ایک اینٹ رکھ کے گیا مسجد کے لیے، اس دنیا سے چلا گیا. رسول اللہ فرماتے ہیں روز قیامت تک جب تک وہ مسجد باقی ہے اللہ اس کا ثواب اس انسان کو بھی دیتا رہے گا. نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر گیا ہے، وہ اولاد باعث بنے گی کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے لیے فاتحہ خوانی کرے. کوئی علم، کوئی اچھی باتیں لوگوں کو بتا کر گیا ہے، وہ باعث بنے گی کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اس کو بھی اللہ بخش دے گا. یا کوئی ایسا کام کر کے گیا جو صدقہ جاریہ ہے. مثلا کوئی ادارہ ایسا بنا کر گیا جس سے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. چھوٹی سطح پر مثلا کوئی نلکا آپ نے لگوا دیا جہاں سے کوئی پیاسا آ کر پانی پیتا ہے، ثواب ہے بہت بڑا پیاسے کو پانی پلانا. نلکا لگا دیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، جب تک وہ نلکا قائم ہے لوگ پانی پی رہے ہیں اللہ آپ کو اجر دیتا رہے گا. آپ اس دنیا میں ہیں تو بھی اجر ملتا رہے گا، اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی اللہ اجر دیتا جائے گا. ایک حدیث میں اگر آپ نے کوئی درخت لگایا اس کا بھی اجر اللہ آپ کو عطا کرے گا، جب تک وہ درخت باقی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. دعا ہے خالق کائنات سے اللہ تعالیٰ سید الطاف شاہ صاحب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان